جماعت اہل سنت ہے، حزب اللہ حقیقت میں جماعت اہل سنت ہے، خدا کی خاص رحمت میں جماعت اہل سنت ہے، خدا کی خاص رحمت میں جماعت اہل سنت ہے۔ نبی پاک نے جس طائفہ کو حق پہ فرمایا، نبی پاک نے جس طائفہ کو حق پہ فرمایا، وہ لاسانی کرامت میں جماعت اہل سنت ہے، وہ لاسانی کرامت میں جماعت اہل سنت ہے۔ جماعت اہل سنت میں ہے سارے اولیاء شامل، جماعت اہل سنت میں ہے سارے اولیاء شامل، فیضان ولایت میں جماعت اہل سنت ہے، فیضان ولایت میں جماعت اہل سنت ہے۔ طریق اہل سنت ہے رہے اصحاب پیغمبر، طریق اہل سنت ہے رہے اصحاب پیغمبر، صداقت میں ہدایت میں جماعت اہل سنت ہے، صداقت میں ہدایت میں جماعت اہل سنت ہے۔ لاسانی شرافت میں امانت میں دیانت میں، لاسانی دیانت، لاسانی شرافت میں امانت میں دیانت میں، صداقت میں شجاعت میں جماعت اہل سنت ہے، صداقت میں شجاعت میں جماعت اہل سنت ہے۔ جماعت اہل سنت ہی کو کہتے ہیں، جماعت اہل سنت ہی کو کہتے ہیں سواد اعظم، فزوتر سب سے کثرت میں جماعت اہل سنت ہے۔ کہیں گے اب خدا کے فضل سے یہ اہل باطل کو، کہیں گے ہم خدا کے فضل سے یہ اہل باطل کو، وہ دیکھو خلد، وہ دیکھو خلد جنت میں جماعت اہل سنت ہے، وہ دیکھو خلد جنت میں جماعت اہل سنت ہے۔ قاسم ساتھ دے کیسے نہ ہم سنی جماعت کا، قاسم ساتھ دے کیسے نہ ہم سنی جماعت کا،
ختم الانبیاء یعنی وہ ختم
ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਨੇ اللہ پاک دیکھو
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، چونکہ صبح آپ کا ورکنگ ڈے ہے اس لیے کچھ حضرات تشریف لے جا چکے ہیں اور جو تشریف فرما ہیں اگرچہ ان کے چہروں پر محبت کے آثار اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کی بھی اس تکلیف کو محسوس کیے بغیر رہنا مشکل ہے کہ صبح انہیں بھی کام پہ جانا ہے. اس لیے جو شارٹیسٹ چھوٹے سے چھوٹا خطبہ مجھے یاد تھا وہ پڑھا اور حضور کی محبت کے بارے میں جو سری اور طویل آیات ہیں یہ سرکار کی محبت کے بارے میں سری آیت نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ محبت کی تعلیم ہے. جو ڈائریکٹ محبت کی تعلیمات کی آیتیں تھیں وہ لمبی تھی، میں نے سوچا اس پر بھی وقت خرچ ہوگا تو میں نے انڈائریکٹلی جو محبت کے معنی دیتی ہے وہ آیت اور ناتمام حالت میں پڑھی ہے تاکہ اختصار کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور مجھے اپنے وقت کے ایک دانشور یاد آتے ہیں، کسی جلسے پر انہیں لے جایا گیا اور ایک بند مکان میں ان سے کہا گیا کہ تقریر فرماؤ، لیکن ساتھ ہی یہ بتلا دیا گیا کہ وقت بڑا مختصر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی بھی مختصر ہے، جگہ بھی مختصر ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، اس لیے تقریر بھی مختصر ہے. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین السلام علیکم یا اندرین والباہرین برحمتک یا ارحم الراحمین تقریر ختم کر ڈالی تھی. تو اب جتنے سامعین تھے وہ خوش ہو گئے کہ جتنا وقت مختصر تھا، جگہ مختصر تھی، اتنی تقریر بھی مختصر ہے. اور ایک دوسرے بزرگ آئے، ان سے کہا گیا کہ دیکھا حضرت نے وقت کا کتنا احترام کیا ہے، گو پلے کچھ نہیں پڑا لیکن کم از کم تقریر تو مختصر کری ہے. تو آپ بھی خیال فرمائیں کہ وقت کتنا مختصر ہے. ان کو کھڑا کیا گیا تو وہ خطبے کے فوراً بعد ہاں ہو ہے کر کے بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ ان کا تقریر کی ہے. ان کا یہ تقریر کا پیٹرن تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا.
انہوں نے کہا دراصل اتنی جامع تقریر کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا تقریر کیا کی ذرا آپ بتائیں تو یہ۔ انہوں نے کہا یہ ایبریویشن تھے۔ کہا کس چیز کے؟ انہوں نے کہا سارے دین کا خلاصہ ہے توحید و رسالت۔ تو توحید و رسالت کا جامع مضمون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میں نے دیکھا اتنے میں وقت کافی نکل جائے گا، لا الہ کا ہا لے لیا، الا اللہ کا ہو لے لیا، محمد رسول اللہ ہے کا ہے لے لیا، تو ہا ہو ہے کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ اب بتاؤ میرے جوڑ کا بھی کوئی مقرر تمہیں ملے گا؟ تو اس طرح مختلف مختصر تقریروں کے بھی مختلف پیٹرن ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میں چھوٹے سے چھوٹا خطبہ جانتا تھا وہ خطبہ پڑھا، چھوٹا سا چھوٹا مضمون جو محبت کے معنی دیتا ہے وہ پڑھا ہے، لیکن آپ کا جلسہ بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اصل میں جگہ بڑی ہے۔ آپ نے یہ جو دعا منگوائی ہے نا بڑی جگہ کی، یہ اپنے لیے آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ اب یہ جلسہ اگر اس جگہ ہوتا تو وہ جگہ مکمل بھری ہوئی ہوتی، کچھ آدمی اس سے فالتو بچتے، شور مچ جاتا، آدمی بہت تھے۔ اب آدمی اس وقت بہت ہیں لیکن جگہ اتنی بڑی ہے کہ بہت آدمی بھی تھوڑے سے لگتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھیں یہ کیا آپ نے اپنے لیے آزمائش کھڑی کر لی ہے۔ الحمدللہ آدمی بڑی تعداد میں ہے، ناروے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی ساری ہے نا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جلوس کے لوگ ہیں، اور جلوس بڑی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ تنگ روڈ پہ دور تک جلوس کا پھیلنا اور یہ کئی روڈیں ڈال کر صرف آپ کے اس مسجد کا پارٹ ہونا، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کتنے آدمی تھے تو جگہ کے کھلا ہونے کی وجہ سے تعبیرات میں آپ کو بڑی دقت پیش آئے گی۔ الحمدللہ اس وقت آپ کے پاس بڑی تعداد ہے لیکن مختصر لگ رہی ہے جگہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے، آدمی بہت۔ پر میں نے آپ کی دلجوئی کے لیے خطبہ مختصر پڑھا ہے، آیت مختصر پڑھی ہے۔ اب اس پر گفتگو کرتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں محبت رسول جو ہے وہ دین کی جان ہے۔ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، عبادت ہے، مگر محبت رسول کے بغیر بے جان ہے۔ حج ہے، عبادت ہے، مگر محبت رسول کے بغیر بے جان ہے۔ زکوٰۃ ہے، سخاوت ہے، محبت رسول کے بغیر ہے تو بے جان ہے۔ تلاوت قرآن پاک بڑی عبادت ہے مگر محبت رسول کے بغیر ہے تو بے جان ہے۔ لیکن محبت کا کوئی ایسا پہلو نہیں، خواہ کتنا بھی گنہگار ہے، محبت پھر نتیجہ لانے والی چیز ہے۔ کسی مسلمان کو بے نماز نہیں ہونا چاہیے، بے نماز ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو توفیق ہوتے ہوئے حج کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ آدمی حج کیے بغیر طاقت کے ہونے کی صورت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، مگر ان میں سے کوئی کام بھی اگر نہیں کیا، محبت رسول اس کے سینے میں تھی تو محبت کسی طرح بیکار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر عبادت محبت کی محتاج ہے، لیکن محبت وہ اپنے تکمیلی مرحلوں میں نماز کو بھی چاہے گی، روزے کو بھی چاہے گی، حج کو بھی چاہے گی، زکوٰۃ کو بھی چاہے گی، جہاد کو بھی چاہے گی، مگر نفس محبت ہونے میں کسی عبادت کی محتاج نہیں۔ محبت ایک ایسی دولت ہے اگر وہ سینے میں ہو تو بیکار نہیں جائے گی، خواہ باقی امور کو مکمل کر لینے والے کی محبت زیادہ اعلیٰ محبت تسلیم ہوگی، ایک بد عمل کی محبت کم سے کم تسلیم ہوگی، مگر محبت بیکار جانے والی چیز نہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ ہر عبادت محبت کے بغیر ایسا ممکن ہے کہ بیکار ہو، لیکن محبت کسی طرح ممکن نہیں کہ محبت ہو پھر بیکار ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز بڑی عمدہ عبادت ہے، روزہ بڑی عمدہ عبادت ہے، حج بڑی عمدہ عبادت ہے، زکوٰۃ بڑی عمدہ عبادت ہے، مگر ان ساری عبادتوں کی سردار کون سی عبادت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی بات جذباتی نوعیت کی بھی اگر کہوں
تو دلائل اس کے پیچھے ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ میرے مالک کا شکر ہے بے بنیاد بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ جتنی عبادات ہیں بڑی اعلیٰ عبادات ہیں, عمدہ عبادات ہیں. فرض عین ہے نماز, فرض عین ہے حج, فرض عین ہے زکوٰۃ. یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں, مگر ان میں سے افضل کون سی ہے؟ اس پر عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت تمام عبادتوں کی سردار ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہماری کتابوں کے علاوہ نواب صدیق الحسن قنوجی آل حدیث, جس کو آل حدیث نے اپنی صدی کا مجدد لکھا ہے, اپنی صدی کا اسے مجدد تسلیم کیا نواب صدیق الحسن قنوجی کو, اس نے کتاب لکھی ہے شمامہ امبریہ ام مولد خیر البریہ. اس کے ابتدائی صفحات میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ سب عالم اسلام کا اتفاق ہے, شافیوں کا, مالکیوں کا, حنبلیوں کا, حنفیوں کا, جریریہ کا, داؤدیہ کا, ظاہریہ کا, کلابیہ کا, درہمیہ کا, جہمیہ کا, یہ جتنے بھی مذاہب اسلام کے دعوے دار ہیں سب کا اتفاق ہے کہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساری عبادتوں کی سردار ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بے شک تھکے ہوئے ہو, لیکن جب آپ چل رہے تھے اگر میں سو رہا ہوتا تو پھر مجھے یہ بات سمجھنے میں دقت ہوتی کہ آپ کتنے سارے تھکے ہوئے ہیں. اگر میں فرنٹ پر تھا آپ پیچھے تھے اور 4 قدم آگے جا چکتے تو پھر کہتے ذرا آہستہ چلو, تو مجھے آپ کے تھکان کی ویلیو بھی پتہ ہے اور اپنے تھکان کی ویلیو بھی پتہ ہے. میں آپ کے ساتھ تھا نا, اس لیے ایک مرتبہ رسپانس کرو اس کا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ تسلیم کیا, جتنے اسلام کے دعوے دار فرقے ہیں, کہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں کی سردار خدا اور اس کے رسول کی محبت. اتنی بات سمجھ آئیے؟ یہ بات ایک بار تو دہراؤ نہ ذرا کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ بات آپ کے دماغ میں پیوست ہوگی, کیونکہ اس تمہیدی مقدمے کے اوپر میں ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھنے لگا ہوں. تو جب یہ پختہ ہو جائے گی تو پھر آگے اس کی عمارت اٹھانے میں دقت نہیں ہوگی, نہیں تو یہ جتنی بات پھسل جائے گی اتنی دیوار خراب ہو جائے گی. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کہ ساری عبادتوں کی سردار عبادت کیا ہے؟ محبت خدا اور محبت رسول. یہ ساری عبادتوں کی سردار ہے. روزے سے یہ افضل ہے, حج سے یہ افضل ہے, زکوٰۃ سے یہ افضل ہے, تہجدوں سے یہ افضل ہے, چلوں سے یہ افضل ہے, وظیفوں سے یہ افضل ہے, تلاوت قرآن سے یہ افضل ہے. یہ بات یاد رکھے, اور غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا. جو کوئی ماں کا لال چاہے گفتگو کرنا حاضر ہو. سب عبادتوں سے افضل ہے. ابھی کیوں افضل ہے؟ کل کی تقریر کو آج کی تقریر سے نتھی کیجئے. دراصل تعینات باری تعالیٰ میں سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لائق ہوا وہ کیا ہے؟ محبت. تو محبت کے کارنامے نے اس کو ابتدا کیا ہے. تو جس کی محبت ابتداءً اس کی بنیاد محبت پر ہو, اس کی تکمیل بھی محبت پر ہو تو ٹھیک تکمیل ہوئی ہے, نہیں تو تکمیل میں غلطی کھا گیا ہے نا. یہ بات دانے سے ابتدا ہوتی ہے کسی پودے کی, اگر آخر پودے کے خاتمے پر چل کے وہ دانہ لگے تو پودا ٹھیک حالت میں ہے, اور اگر اس دانے کی بجائے کچھ اور اس کے ساتھ لگ کے وہ پیڑ یا وہ پودا ختم ہو جائے تو معلوم ہے وہ پودا مریض ہے. کائنات کی ابتدا محبت پر ہے, اگر اس کی تکمیل محبت پر ہو تو کائنات ٹھیک ہے, نہیں تو خراب. سمجھا جی بات؟ اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, حضرت مفکر اسلام زندہ باد. محبت اپنے کرشمے دکھلا چکی تو محبت کے تقاضوں نے تقاضا کیا کہ کائنات کو بناؤ. کل والی حدیث کو پھر ایک بار تو دہراؤ, لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ. اے پیارے اگر میں تجھے نہ بناتا تو نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو بناتا. اس نے ثابت کیا, اس حدیث نے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
بات کو ایک لمحہ پر بھی توقف کیے بغیر سمجھو گے تو بات چلے گی، وگرنہ میں احتجاجاً پھر میں بات بند کر دوں گا۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں بڑی محنت کے ساتھ چھانی ہوئی باتیں ہیں، اگر آپ پوری ویلیوز کے لیے پے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اتنا مجبور میں بھی نہیں ہوں۔ تقریر کے حصے کی میں نے تقریر کر ڈالی ہے۔ ہاں اب یہ آپ کے جو مزاج میں عظمت لانے کے لیے کلر کریم لیپے پوتے کے طور پر یہ کمپلیشن کی قسم کی تقریر ہے۔ اگر آپ پورے ساتھ چلیں گے تو میں بھی چلوں گا، نہیں تو پھر رحمت کے یا رحم الرحمین تو ہے ہی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ کہا اے محبوب اگر تم نہ ہوتے نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو بناتا، یہ اپنے کس دعوے کی دلیل میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ محبت اپنے کردار کو ادا کر چکی تو محبت کے تکمیلی مرحلوں نے تقاضا کیا کہ دنیا کو بنایا جائے، بعد میں دنیا بنی۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے کیسا ہوا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ اب میں ایک ضابطے کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ نتیجے پر چل کر کے میرے ساتھ متفق ہو جائیں گے کہ واقعی یہ حدیث کہہ رہی ہے محبت اپنے کارنامے دکھا چکی تو بعد میں سوال اٹھا کہ کائنات کو بنائے۔ کس طرح کہہ رہا ہوں؟ جب کہا لولا کا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مذہب اس جگہ ناویوں نے نقل کیا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا لولا شرطیہ غیر عاملہ کے بارے میں مذہب کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں لولا کا موجودن، اگر تو موجود نہ ہو چکا ہوتا تو ہم دنیا اور قیامت کو نہ بناتے۔ معلوم ہوا وجود مصطفیٰ پہلے مرز وجود میں آ چکا ہے، بعد میں کائنات کے بنانے کا سوال پیدا ہوا۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ بات پیش در پیش ہو جائے گی، مجھے بات کے الجھ جانے کا ڈر ہے، اس لیے میں بات کو آج بار بار دہراؤں گا خلاف عادت۔ جو طالب علم کے بارے میں یہ شک ہونا کہ بات اس سے پھسل جائے گی، بات ذرا مشکل ہے، یہ سار نہیں سکے گا، تو پھر استاد کی ڈیوٹی ہے اس کو ذرا بار بار دہرائے، کیونکہ اس پر ایک نئے نتیجے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں پہلے سرکار مارز وجود میں آ چکے ہیں تو بعد میں سوال اٹھا کہ کائنات کو بنائیں۔ یہ محبت سارے باتوں کا تقاضا کرتی ہے، اب وہ محبت کا بیج پہلے بویا جا چکا ہے، اس کے اوپر درخت کے بنانے کا سوال اٹھا کہ اب اس کے اوپر درخت بنایا جانا ہے، لیکن اس کا بیج کیا ہے؟ محبت۔ یہ جو پہلے ہونے کی بات ہے یہ اس سے استدلال کر رہا ہوں اس حدیث سے۔ لولا شرطیہ غیر عاملہ کے بارے میں مولا مرتضیٰ کا مذہب ناویوں نے نقل کیا ہے کہ یہ شرط اور جزا کی ترکیب ہے۔ شرط اور جزا آپ کو سمجھتے وقت تھوڑی سی دقت ہوگی، مگر میں بات کو آپ کی پنجابی میں اس طرح انشاءاللہ سمجھا کے چھوڑوں گا کہ آپ کا رونگٹا کہے گا بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ جب کہا اگر تو نہ ہوتا، یہ شرط ہے نا، تو کیا جزا اس کی کیا ہے؟ نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو بناتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے گالی نہ دیتے تو میں آپ کے سر میں لاٹھی نہ مارتا۔ تو کیا سمجھتے، پہلے لاٹھی ماری ہے یا پہلے گالی دی ہے؟ پہلے گالی دی ہے، پیچھے لاٹھی ماری ہے۔ اور اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہوتے تو میں تم سے بول چال بند نہ کرتا۔ بتاؤ پہلے ناراضگی ہوئی ہے، پہلے بول چال بند کی ہے؟ پہلے ناراضگی ہوئی ہے، پیچھے بول چال بند ہوئی ہے، پہلے گالی دی ہے، پیچھے لاٹھی ماری ہے۔ رب کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو ہم دنیا قیامت کو نہ بناتے، اگر تو مجھے گالی نہ دیتا تو میں تجھے لاٹھی نہ مارتا۔ ہاں، اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہوتے میں بول چال بند نہ کرتا۔ معلوم ہوا پہلے ناراضگی ہوئی، بول چال بعد میں بند ہوئی۔ معلوم ہوا پہلے گالی دی، پیچھے لاٹھی ماری، پتا چلا پہلے مدینے والا ہوا، پیچھے کائنات بنی۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ چونکہ یہ مضمون بطور مضمون کے بڑا پرانا ہے، اس لیے ممکن ہے آپ اپنے دل و دماغ میں تبذل، فرسودگی، قدامت اور پرانا پن تسلیم کرتے ہوں، لیکن نہیں، میں جس لباس میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بالکل فریش اور تازہ دم مضمون ہے۔
اتنی بات کہ سب سے پہلے حضور بنے، یہ تو سنی عام کہتے رہتے نا، لیکن استدلال کا اصول کیا ہے؟ یہ ہے کہ لولا کا، یہ لولا شرطیہ غیر عاملہ کی ترکیب بتاتی ہے، شرط و جزا کی ترکیب ہے۔ شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے۔ شرط ہے تیرا بننا، جزا ہے کائنات کا بنانا۔ پہلے بنے گا تو کائنات بنے گی، کیونکہ وہ کائنات کے بننے کے لیے شرط ہے۔ شرط پہلے ہوگی، جزا بعد میں ہوگی۔ یہ طرز استدلال غالباً آپ اس سے غالباً مانوس نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات تو سنیوں میں عام ہے، سرکار پہلے بنے۔ لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بات میری پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ آپ 2 قدم چلنے کے بعد پھر تھکان سا جب آپ کے چہروں پر محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کے خلاف سخت احتجاج ہوتا ہے۔ ذرا اٹینٹیو ہو کے پوری فل کنسنٹریشن سے بات سنو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں ویسے ہی ہوا میں بیج نہیں بو رہا ہوں۔ کچھ آنکھیں ہیں اس انتظار میں کہ اس کو محبت کے بیج لائیے، آنکھیں کسی کا انتظار کرتی ہیں۔ جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ محبت اپنا کارنامہ دکھا چکی تو بعد میں کائنات کا بنانے کا سوال پیدا ہوا۔ دانے کا وجود پہلے تسلیم ہوا ہے، پیڑ اور ڈنٹھل کا وجود بعد میں تسلیم ہوا ہے۔ اس پر چند ایک نتائج ہیں، ان پر غور کیجئے۔ جب یہ کہا کہ اگر تو پہلے نہ ہوتا اور بتا دیا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک بات آپ کی روزانہ کی زندگی میں کہوں، بڑی خوشگوار بات ہے۔ پتہ ہے کہ جس بچے کی شکل باپ کی اپنی شکل کی مانند ہو، باپ کو کیوں زیادہ پیار ہوتا ہے؟ وہ باپ کا مظہر ہوتا ہے نا، باپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جتنی آدمی کو اپنی شکل سے دلچسپی ہوتی ہے، شاید ہی کسی کی شکل سے دلچسپی ہو۔ رب کریم نے جو سب سے پہلا روپ مخلوق کو دکھلایا وہ محبت ہے۔ اب جو بھی فرد بنے، خدا بیٹے سے تو پاک ہے، لیکن مخلوق خدا کا مظہر ہے کہ نہیں؟ تو مظہر اپنے اصل کے جتنا قریب ہو اتنا خوبصورت ہوگا نا۔ جب رب نے پہلے اپنی محبت ہی کی نمود فرمائی تو مخلوق کے جس فرد پر محبت کا زیادہ رنگ نظر آئے گا وہ اپنے خالق کے زیادہ قریب ہوگا کہ نہیں؟ جس بچے کی شکل اپنے باپ کے زیادہ قریب پڑے، باپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھروں میں ہوتے ہو خوش طبعی کے طور پر یہ سارا اپنے پیو آ رہی ہے، پیو سے پھر مست ہونے لگنا مارے آ رہا ہے۔ کوئی فالتو چیز بھی اس کے لیے خریدتا ہے، یہ میری طرح ہے۔ رب کریم ولدیتوں سے پاک ہے، لیکن رب کو جو اپنی مخلوق سے پیار ہے وہ باپ کو اپنے بیٹے سے نہیں ہے۔ جس وقت بندہ اس روپ میں نظر آئے جو رب کریم نے جس اپنے روپ کا اظہار مخلوق کے سامنے کیا ہے، جس کا نام محبت ہے، تو محبت کے روپ میں جب نظر آئے تو رب کریم کو سب سے زیادہ پیار اس پر آتا ہے۔ اس بنیاد پر کائنات کی طرح ڈالی ہے، تو طرح ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو نہ ہوتا، معلوم ہے تو ہو چکا تھا تو بعد میں کائنات بنائی۔ اب اس پر جو چند نتائج برآمد ہوتے ہیں ان پر غور کیجئے۔ جس وقت آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بناتے وقت سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بنیاد رکھتے ہیں نا، بنیاد ہے نا۔ تو بنیاد کو آپ میری زبان میں موقوف علیہ کہہ لیجئے۔ بنیاد کو کیا کہیں گے؟ موقوف علیہ، جس پر کہ دار و مدار ہو۔ اب جناب اس پر عمارت بن گئی، عمارت بنتے بنتے کہیں کی کہیں پہنچ گئی، مگر یہ بتاؤ اگر عمارت گر جائے تو بنیاد تو قائم رہے گی، لیکن اگر بنیاد نکل جائے تو پھر عمارت قائم رہے گی؟ عمارت کا قائم رہنا اس بات کی شہادت ہے کہ بنیاد قائم ہے، اور اگر عمارت گرے تو اس بات کی شہادت ہوگی کہ ممکن ہے بنیاد پر کوئی اثر پڑا ہو، پر عمارت اگر صحیح سلامت ہو تو بنیاد کے بارے میں ماننا پڑے گا۔ بنیاد نہ ہوتی عمارت سلامت کھڑی نہ رہ سکتی۔ یہ کائنات کی عمارت ہے، اس کی بنیاد موقوف علیہ پر ہے۔ موقوف علیہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے جو محبت کی ایجاد ہے۔ تو محبت کی بنیاد پر ساری کائنات کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ پتہ چلا وہ مدینے والا کائنات میں ہے، وہ بنیاد قائم ہے۔
معلوم ہوا وہ کائنات کی بنیاد زندہ ہے، اس لیے کہ کائنات کی عمارت بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ ختم ہو گیا ہوتا تو کائنات کی عمارت گر گئی ہوتی۔ کائنات کا سلامت ہونا، زمینوں و آسمانوں کے بام و در کا سلامت ہونا، کائنات کے کاخ و کوہ پہ رونق ہونا، اور پھولوں، پنکھڑیوں، پتیوں، کونپلوں، ڈنٹھلوں پر بزم بہار کا ہونا، پھولوں کا مسکرانا، بلبلوں کا ترنم آمیز ہونا، پپیے کا کوکو کرنا، کوئل کا ہائے ہائے کرنا، اس بات کی شہادت ہے۔ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ہے معلومہ کوئی ہے، ہاں؟ پر موقوف علیہ کے بارے میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں روزانہ کی زندگی میں، جس عمارت کے لیے بنیاد بنائی گئی ہے اور وہ موقوف علیہ کہلائی ہے، اگر عمارت نہ بھی ہو تو بنیاد زندہ رہ سکتی ہے کہ نہیں زندہ رہ سکتی؟ بولو بھائی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر مثلا یہی عمارت ہے، یہ کھڑی ہے، اگر اس کی بنیاد یہاں موجود رہے، اوپر کی عمارت آپ کسی ضرورت کے لیے گرا بھی دیں تو بنیاد کو کوئی خطرہ ہے؟ عمارت کے بغیر بنیاد تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن بنیاد نہ ہو تو عمارت زندہ رہ سکتی ہے؟ پتہ چلا ساری کائنات محبوب کبریا کے سہارے کے بغیر زندہ رہنا چاہے، کائنات زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن پوری کائنات کا عدم لازم آ جائے، مدینے والے کو کوئی خطرہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ساری عمارت گرا دیں، بنیاد کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ موقوف علیہ ہے۔ موقوف علیہ موقوف کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ہاں؟ تو یہ پانی، مٹی، آگ، ہوا جس کو مدار حیات سمجھتے ہو، ہاں؟ سمجھتے ہو انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ جب آگ، پانی، مٹی، ہوا کچھ بھی نہیں تھا تو سرکار تو تھے نا۔ پانی، آگ، مٹی، ہوا یہ زندہ رہنا چاہے تو اسے مدینے والے کی ضرورت ہے، مگر مدینے والا کہتا ہے آگ تو بھی نہ رہا میں زندہ ہوں، مٹی تو بھی مر جا لیکن میں زندہ ہوں، ہوا تو بھی مر جا پر میں زندہ ہوں، پانی تو بھی معدوم ہو جا پر میں زندہ ہوں، اس لیے کہ تمہارے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں، میرے بغیر نہ پانی پانی ہے، نہ آگ آگ ہے، نہ ہوا ہوا ہے، نہ مٹی مٹی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، پر میں نبی کس کو بنا ہوں جو خفا تم ہو جاؤ، پر میں نبی کس کو بنا ہوں جو خفا تم ہو جاؤ۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار موقوف علیہ ہیں تو جو سمجھتا ہے سرکار اپنی زندگی میں بشریت کے محتاج ہیں، پیکر انسری کے محتاج ہے، وہ غلطی پر ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ پہلے تو تھا تو پانی، مٹی، آگ، ہوا، اربع عناصر بشر و بشریت بعد میں بنائے ہیں، تو جو ان کے بغیر تھا اصل میں تو وہ ہے نا، وہ موقوف علیہ ہے، یہ تو موقوف ہے، ان کے بغیر وہ ہو سکتا ہے؟ جب زمین و آسمان نہ تھے تو وہ تھے نا، تو جس طرح زمین و آسمانوں سے پہلے ان کو اپنے ہونے میں زمین و آسمان اور اربع عناصر کی محتاجی نہ تھی، اسی طریقے سے ممکن ہے زمین و آسمان مٹ جائیں پر وہ باقی رہ جائیں۔ پر وہ کارنامہ کس کا ہے؟ محبت کا۔ میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، مجھے کھینچ لایا مجاز میں،
مجھے کھینچ لایا مجاز میں، کہاں میں اور کہاں یہ بیسے ہیں۔ پر او پیارے، ایک اصول ہے کہ جو چیز اصل مقصود ہو، مقصود کا ذریعہ بھی شامل مقصود ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے پلے پڑی ہے؟ جو چیز مقصود اصل میں نہ ہو لیکن ذریعہ مقصود ہو، وہ شامل مقصود ہو جایا کرتی ہے۔ جو چیز مقصود نہ ہو پر ذریعہ مقصود ہو، وہ شامل مقصود ہو جاتی ہے۔ مثلا میں ناروے آپ کی اس مسجد میں آ کے اپنی گزارشات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا تھا، تو یہاں آنا چاہا میں نے، ٹکٹ میرا مقصود تو نہیں تھا لیکن ذریعہ مقصود تھا نا، کہ اس کے بغیر یہاں آنے نہیں دیتے۔ ویزا میرا مقصود تو نہیں تھا نا، مگر مقصود کا ذریعہ تھا، شامل مقصود ہو گیا کہ نہیں ہے نا؟ مقصود نہیں ہے پر ذریعہ مقصود ہے۔ فقہ میں آپ کو اس کی مثال عرض کروں، وضو بذات خود کوئی مقصود اصلی نہیں، مقصود اصلی ہے نماز۔ مقصود اصلی جب ہوئی نماز تو پھر یہ سوال اٹھا کہ اس کو پڑھوں کس طرح؟ کہا صفائی کرو، طہارت کرو۔ کہا کس طرح کروں؟ کہا اس طریقے سے کرو، اس کا نام ہوگا وضو۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات امام قسطلانی لکھی حضور کے خصوصیات میں، کہا باقی دنیا میں جو عبادت کے اصول تھے اس میں یہ وضو سابقہ کسی امت کو بطور امت کے جائز نہیں تھا، صرف انبیاء کو جائز تھا۔ اور تیمم جو ہے حضور کے خصوصیات میں سے ہے، یہ پہلے نہ نبیوں کو اجازت تھی نہ امتیوں کو اجازت تھی۔ کہا یہ کیوں؟ کہا دراصل بات یہ ہے، جس وقت محبت کے تقاضے زیادہ چھڑ جائیں وقت کم ہو جاتا ہے۔ نہ چھیڑ نہ مست ملنگانو اے ذوقاں وچ گوتے کھاندے نی، نہیں ہوش انہاں راواں دی اے رانجن نو منوا دے نی، نہیں ہوش انہاں راواں دی اے رانجن نو منوا دے نی۔ تمہارا یہ جو تم وضو کر رہے ہو یہ سابقہ نبیوں کو اجازت تھی، اور یہ جو تم تیمم کر رہے ہو یہ کسی نہ نبی کو اجازت تھی نہ ولی کو اجازت تھی۔ کہا یہ تمہیں وضو کی اجازت اس طرح کیوں دے دی گئی؟ کہا جس وقت عشق جوان ہو آئے تو فرصت کم ہو جایا کرتی ہے، تو چل یار پورا غسل نہیں کر سکتا تو 4 اعضاء جو تیرے نظر آتے ہیں یہ دھو لے، اور چہرہ جو یار کے سامنے پیش کر رہا ہے یہ دھو لے۔ جو عشق جوان ہو آئے فرصتیں کم ہو جایا کرتی ہیں، فرصت نہیں ہوا کرتی، چل کم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق کے پاس فرصت کہاں، یہ اپنے جذب و جنون میں لگا ہوا ہے، کہاں اس کے پاس اتنا وقت ہے۔ کہا چل یہ تو مان لیا کہ وضو کے ساتھ تو اتنی تخفیف ہو گئی کہ پانی کے ساتھ 4 اعضاء جو نظارے وہ اور ایک چہرہ جو بارگاہ محبوب میں پیش کر رہا ہے اس کو دھو لیا، لیکن جس صورت میں پانی نہ ملے کہا ایسا کر کہ مٹی اٹھا چہرے پہ مل لے۔ کہا آپ نے نام رکھا ہوا ہے صاف ہونا، میں دیکھتا ہوں کہ مٹی لگے تو پہلے سے بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، اب پہلے سے حالت خراب ہو جائے میں اس کو صاف ہونا کس طرح کہوں؟ کہا دراصل محبوب کے ساتھ میری ایک بات ہوئی ہے جس کا اعلان محبوب نے یوں کیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو پروردگار عالم نے میرے لیے مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والی بنا دیا، صاف کرنے والی بنا دیا، ستھرا کرنے والی بنا دیا۔ اب صاف ستھرا کہاں ہوتا ہے؟ ماری ضربیں زمین پر مٹی لگی چہرے پہ مل لی، پہلے کے مقابلے میں چہرہ گندا ہو گیا۔ کہا دراصل یہ دھوبیوں کی بولی میں ہے کہ چہرہ گندا ہو گیا، عاشقوں کی بولی میں اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والے نے کیا کہا، جعلت لی
میری وجہ سے زمین کو طاہر اور مطہر بنایا گیا، یہ پاک کرنے والی بنایا گیا۔ تو لام ہے تعلیل کا قاعدہ یہ ہے، جب سے علت ہو اس وقت سے لے کر معلول ہوتا ہے۔ سرکار کا قدم زمین پر پڑنا یہ علت ہے نا، تو معلومہ وہ پڑا ہے میلاد والی تاریخ۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، یار کی یادگار میں، محبوب کے میلاد پاک کے دن کی عظمتوں کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے ہم نے اس زمین کو یہ عزت بخشی ہے کہ او وضو نہ کر سکنے والے اور کچھ نہیں کر سکتا تو میرا محبوب، جس کو محبت کے کردار کے طور پر میں نے دنیا میں پیدا فرمایا، اس کے قدموں کی خاک لے کے اپنے چہرے پہ مل لے۔ دھوبی کہے یہ گندی ہے تو دھوبی ہو سکتا ہے، عاشق سے پوچھو تو محبوب کے قدموں کی خاک لگی ہوئی ہے، پہلے کے مقابلے میں تیرا چہرہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ ہے سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تمام روئے زمین اسی تاریخ سے مسجد بنی۔ یہ جو ہے فیکٹری تھی، مسجد آپ نے کیوں تسلیم کر لی؟ سرکار کے میلاد پاک کا صدقہ ہے۔ جو سمجھتا ہے میلاد مصطفیٰ بدعت ہے، اس کو کہو مصلی اٹھاؤ اور آسمان پر چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ تو میلاد والے دن کی یادگار ہے۔ سرکار کا میلاد پاک ہوا تو یہ اب بتاؤ مولانا، واقعاتی طور پر اس زمین کو کسی نے آ کے صاف کیا ہے؟ صاف تو نہیں کیا۔ اس کو کوئی سیلاب لگا کے نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح یک وقت ساری زمین کو دھویا ہے؟ نہیں نہ دھویا۔ وہ پلیدیاں جو اس پر پڑی ہوئی تھیں وہ آج بھی پڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ پر پاک کیوں ہو گئی؟ کہو پیارے محبت کے دستور میں پاک ہے۔ اگرچہ پلیدی اس کے اوپر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن محبت کی نگاہوں سے پوچھو اور تیرا قدم پڑ گیا، ہم کسی پلیدی کو کنسیڈر کر کے زمین کو ناپاک نہیں کہتے۔ پلیدی پلیدی ہے، اس کا کردار ناپاکی ہے، پر تیرے قدم کی بالادستی اتنی ہے جس طرح دا دردا پانی ہونا تو بیچ میں پلیدی پڑی ہوئی ہو، اہل حکمت سے پوچھو یہ پانی پاک کے ناپاک کا پاک کا پلیدی نظر آ رہی ہے؟ کہا نظر آ رہی ہے، حکم دیکھ حکم کیا کہتا ہے۔ معلومہ پلیدی کے ہوتے ہوئے بھی بعض جگہ پاک ہوتی ہے۔ پلیدی پڑی ہوئی ہو، نگاہ محبت کہتی ہے یار کا قدم بھی پڑا ہوا ہے، تجھے پلیدی نظر آ رہی ہے، مجھے قدم یار نظر آ رہا ہے، تجھے ناپاکیزگی نظر آتی ہے، مجھے قدم محبوب نظر آتا ہے۔ اب محبت کے تقاضوں نے کہا چلو پلیدی بھی ہے تو آج اس پلیدی کا اعلان نہیں کرتے، تمام روئے زمین کو پاک کرا دیتے۔ ہے نا بھائی؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، محبت کی کیا حسین یادگاریں ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وضو جو ہے یہ ذریعہ مقصود ہے، تو آج جناب وہ مقصود میں شامل ہو گیا کہ نہیں ہے؟ احرام بذات خود مقصود اصلی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ مقصود اصلی ہوتا وہ گھر میں احرام روزانہ باندھے پھریں، روزانہ گھر میں احرام باندھے پھرنا یہ بدعت ہے، تو معلوم ہے مقصود اصلی نہیں، وہاں گیا ہے اور جاتے ہوئے اسے احرام باندھنا پڑا ہے۔ اب احرام باندھنے سے کیا مقصد پورا ہوتا ہے؟ کہا دراصل ایک مقصد پورا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ آج یہ بتانا ہے کہ یہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ آج دیوانوں والی شکل اس نے بنانی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دراصل محبت کی تکمیل کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، جب محبت کی آخری منزلوں پر پہنچتا ہے نہ اس کا کوئی سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی گریبان ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی بٹن ہوتے ہیں۔ کہا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، مولا کریم گھر سے تو سلا ہوا پہن کے آیا ہوں، اگر تجھے اس سے اختلاف تھا تو پاکستان میں بھی ناروے میں بھی خدا تھا، وہاں مجھے سلا کپڑا پہننے کی کیوں اجازت دی؟ کہا دراصل آیا محبت کے کورس پر، جب کوئی کسی کی محبت میں آخری منزلوں پر پہنچتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے جناب کوئی ٹھکانے کا کپڑا نہیں پہنا ہوا ہوتا۔ حجامت بنانی کیوں منع ہو گئی؟ حجامت نہ بنانا کوئی عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے نا، مگر دراصل محبت کے کورس کو پورا کرنا ہے۔ محبت کے کورس کو پورا کرتے وقت یہ چیز مقصود کا ذریعہ بنی، جو چیز ذریعہ مقصود ہو وہ مقصود میں شامل ہو جاتی ہے نا۔ اچھا اس میں یہ حکم جو ہے یوں اگر پڑ جائے تو نکال نہیں سکتا، خود نکال نہیں سکتا، دوسرے کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جوم پکڑا ہے، تم پکڑ کے تم نکال دو، کر سکتا ہے؟ کنگھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کنگھی کرے خدا کا کیا نقصان ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ وہ محبت کا ایک کورس کرنے جا رہا ہے، آئے ہائے پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ
وہ روپ بنانا جو عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں ہوتا ہے یہ ضروری ہے. اگر دین بغیر محبت کے تکمیل پذیر ہوتا تو کبھی یہ کام کرنے کا اسے حکم نہ ہوتا. اچھا یہ کیوں حکم ہے جناب؟ وہ پاؤں میں جوتا پہنے لیکن یہ ہڈی پاؤں والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ ننگی رہے، یہ ڈھکے نہیں. ایڑی ننگی رہے، ڈھکے نہیں. ابے کیوں؟ کہا جب عشق آ کے دامن گیر ہوتا ہے تو کہاں اوکیشن پہ پہننے کا موقع ملتا ہے؟ ارے کھسرے پہ ترونا ہوا ہے. وہ چودھری جڑا بڑا نخرے باز ہاں اوکرا کسے فقیرہ کے چڑھیا تو ایسا عشق لگا اس نے جناب کھسرے پہ ترونا. تو جب عشق آ کے دامن گیر ہوتا ہے جوتوں کا خیال ہی نہیں رہتا. اب وہ گیا ہے محبت کا کورس کرنے کے لیے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا وہ فرض عین ہے. وہ صوفی پر، مولوی پر، پیر پر، غوث پر، کتب پر، کلندر پر، رند پر، ہر ایک پر فرض ہے. کیونکہ محبت کا کورس ہے. اسلامی نصاب محبت کی کلمینیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام بھائی ناخن نہ اتارے، کوئی لڑائی کرنی ہے کسی سے؟ ناخن نہ اتارے. کیوں نہ اتارے؟ کہا جو کسی کی محبت میں پاگل ہو گئے ہوتے ہیں ان کو کہاں ہوش رہتی ہے ناخن اتارنے کی؟ ناخن بھی نہ اتارے. ثابت ہوا کہ ذریعہ مقصود شامل مقصود ہو جاتا ہے. اب اس بنیاد پر پھر لوٹ کے آئیے اس پرانے نقطے پر کہ ساری عبادتوں کی سردار کیا چیز ہے؟ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ. اب ایک آدمی ہے وہ گیا ہے کعبہ شریف میں حاضری دی ہے لیکن خدا اور اس کے رسول کی محبت نے اس کے پہلو میں حرکت نہیں کھائی تو پھر کیا اس کا حج منظور ہوگا؟ نہیں ہوگا. کئی لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جناب سرکار کے مدینے میں نہیں جاتے اس لیے کہ قبر کے ارادے سے سفر کرنا ممنوع ہے. اور ظالم میں تم سے پوچھتا ہوں کہ قبر والے کے ذکر کے بغیر تو تیری نماز مکمل نہیں ہوتی. ان کے تصور کے بغیر تو چاہے نماز تیری ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جس کے معنی ہے نا صلات کے لغوی معنی عربی زبان میں کھڑے ہو کر سرین ہلانے کے ہیں، مگر اسلام نے آ کر کے اس کو اپنے طور پر جب ایکسپلین کیا جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں. یہ کس نے بتایا ہے یوں پڑھو؟ سرکار میں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی میری کاپی کرو، میں اس وقت تمہارے سامنے ہوں. علندر لاہوری نے کیا خوب کہا اس موقع پر، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ ساری عبادتوں کی سردار محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ بات بھی آپ کو فقہی قاعدے کی روشنی میں سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہو وہ شامل مقصود ہو جاتی ہے. نواب صدیق الحسن قنوجی جو اہل حدیث ہے وہ اپنی کتاب شمامہ انبریہ کے اندر لکھتا ہے چونکہ میلاد مصطفیٰ ایک ایسا ذکر ہے جس سے محبت ابھرتی ہے. میلاد مصطفیٰ سرکار کے ولادت کے واقعات بیان کرنا ایک ایسا ذکر ہے جس سے سرکار کی محبت ابھرتی ہے. تو کہتا ہے چونکہ جو چیز ذریعہ مقصود ہو وہ شامل مقصود ہو جاتی ہے. پھر وہ کس طرح شامل ہوتی ہے؟ جو پایا مقصود کا ہو وہی ذریعہ مقصود کا ہوتا ہے. وضو کتنا ضروری ہے؟ جتنا نماز ضروری ہے. نماز کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ جتنا وضو خراب ہو. تو معلوم ہوا جتنا مقصد اعلیٰ ہو اتنا ہی ذریعہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. جتنا آپ کو مقصود میں حسن چاہیے اتنا اس کے ذریعے میں حسن پیدا کریں. تو میلاد مصطفیٰ حب خدا کا ذریعہ ہے، حب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. تو چونکہ خدا اور اس کے رسول کی محبت ساری عبادتوں کی سردار ہے
اور میلاد سے خدا اور اس کے رسول کی محبت بیدار ہوتی ہے تو معلوم ہوا میلاد مصطفیٰ کا ذکر اور ان کی مجالس باقی تمام عبادتوں کی سردار ہے، کیونکہ باقی سارے کام تو پھیلی ہیں، یہ اصلی ہے۔ ہاں آگے بات سمجھ میں؟ کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ مگر آپ نے اس سے آگے چلنا ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اول تو یہ چاہیے کہ ہر روز میلاد مصطفیٰ مناؤ، کیونکہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کر دو۔ باب تفعیل کا صیغہ جو مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو چاہیے یہ کہ ہر روز میلاد مصطفیٰ مناؤ۔ یہ نواب صدیق الحسن قنوجی لکھتا ہے، کہتا ہر روز نہیں منا سکتے تو کم از کم سوموار کو تو ضرور مناؤ، اور اگر ہر سوموار کو نہیں منا سکتے تو مہینے میں ایک سوموار کو تو ضرور مناؤ، اور اگر تم ہر مہینے نہیں منا سکتے تو سال کے بعد تو مناؤ۔ میری کتاب لکھتی بات اور تھی، یہ نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی کی کتاب لکھ رہی ہے۔ البتہ یہ بات ایک بڑی سمجھنے والی ہے کہ آج کچھ لوگوں نے اشتہارات انگلستان میں بانٹے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن میلاد پاک ہے اسی دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک بھی ہے، اسی دن سرکار کا انتقال بھی ہے۔ یہ چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، میں 1 گھنٹہ اپنی گفتگو جاری رکھنے کے ذوق میں ہوں، اس کے بعد تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آخری لمحے تقریر کے ذرا دھیان لگا کے سننا ہوگا۔ میں اپنے اصل پوائنٹ کو لے کر بات کرنے کا عادی ہوں اور اپنے اصلی پوائنٹ پر گفتگو کو چھوڑنے کا عادی ہوں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے آپ ذرا دھیان رکھیں کیا بات کہہ رہا ہوں، کہ آج کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جو تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی ہے وہی تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے وفات پاک کی ہے، تو تم سرکار کے میلاد تو مناتے ہو لیکن سرکار کی وفات کیوں نہیں مناتے؟ وفات کے منانے سے مراد یہ ہے کہ تم ماتم کیوں نہیں کرتے، تم سوگ کیوں نہیں مناتے؟ اور ہے بڑا مقدس قسم کا فریب ہے، سننے والا فوراً متاثر ہو جاتا ہے کہ جب سرکار کی ولادت مبارکہ بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہے، وفات مبارک بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہے، تو پھر جہاں میں خوشی مناتا ہوں مجھے غم بھی تو منانا چاہیے۔ کسی کے مرنے والے دن خوشی منانا یہ اچھا نہیں ہوتا، تو سرکار کا انتقال مبارک جس تاریخ کو ہوا ہے میں اسی تاریخ کو خوشی مناتا ہوں، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ چلو اپنے مذہبی پیشواؤں سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کرنے میں حق بجانب ہوں؟ سوال سمجھ آیا سبھی کے؟ بھائی دھیان میں آ گئی بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھا کیسا مقدس قسم کا فریب ہے، کتنا عمدہ لگ رہا ہے لیکن ہے فریب۔ سب سے پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ سرکار کے انتقال مبارک پر سوگ منانے یا ماتم کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ اگر ہمیں ماتم کی دعوت دے رہے ہو تو ہر سال امام حسین کا جو ماتم مناتے ہیں اس سے کیوں اختلاف رکھتے ہو؟ ہاں، حضرت امام عالی مقام کے ماتم کے کرنے والی بھی ایک قوم ہے، ہم اس سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، تم سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، تو میں تم سے پوچھتا ہوں ان کو کیوں کہتے ہو کہ اتنے 100 برس گزر چکے ہیں اب کیوں ماتم مناتے ہو؟ تو جس کام سے تم اوروں کو روک رہے ہو ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ ہاں، تم چاہتے ہو ہم ماتم کرنے لگ جائیں؟ ارے جھوٹو، باہر رنگے کے کھائی جامہ می پوش، من اندازے قدترا می شناسم، کرتا لمبا پہن لو یا چھوٹا، حجامت ٹیڑھی کر لو یا سیدھی، ہم نے تمہارا قد ماپا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں تم کون ہو، جو روپ تمہارا دل چاہے بناؤ، لیکن اصل بات ہمارے علم میں ہے، اصلی مقصود تمہارا میلاد مصطفیٰ کو روکنا ہے، خواہ ماتم ہی کیوں نہ کوئی کرے، خواہ کتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ کرے، وہ میلاد چھوڑے، یہ مقصد ہے تمہارا۔ سمجھو حکم شرع کیا ہے مولانا؟ اگر ایک آدمی انتقال کر جائے تو اس کی تعزیت کا حکم 3 دن سے زیادہ کا کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے قاری صاحب ازہر شریف میں تعلیم حاصل کی ہے، کسی جگہ پڑھا ہے دین میں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کی تعزیت 3 دن سے زیادہ دن ہونی چاہیے؟ تو جب 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی شرع میں اجازت نہیں تو 1400 برس کے بعد ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تم سوگ کرو؟ ہاں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سوگ کر تو جس کا کوئی مرا ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، نہ میرا کوئی مرا تو نہ میں کسی کا ماتم کروں۔ اللہ اکبر
اور یہ سمجھنے کے لیے کہ میرا نہ کوئی میت ہے نہ میں کسی کا ماتم کروں، یہ کس دلیل سے کہتا ہوں؟ میری کتابوں کو چھوڑیے، عماد الدین ابن کثیر اس کی کتاب البدایہ والنہایہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا دن، 3 دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن نہ کیا گیا، 3 دن تک جنازہ پڑھا گیا۔ اس پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جماعت کے بغیر جنازہ ممکن ہے؟ نہیں۔ امام نہ ہو تو جماعت تسلیم ہوتی ہے؟ امام نہ ہو تو جماعت نہ ہوئی، جماعت نہ ہو تو جنازہ نہ ہوا۔ اب میں نہایت سادہ الفاظ میں پوچھوں گا، سرکار کے جنازے کا امام کون تھا؟ اس کا نام بتاؤ۔ صدیق اکبر نے پڑھایا تھا؟ نہیں۔ فاروق اعظم نے پڑھایا تھا؟ نہیں۔ عثمان غنی نے پڑھایا تھا؟ نہیں۔ مولا مرتضیٰ نے پڑھایا تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی امام بنا تھا؟ جب امام کوئی بھی نہیں بنا تھا تو پھر جماعت کس طرح ہوئی تھی؟ جب امام نہ ہو تو جماعت نہیں ہوتی، اگر جماعت نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا، پھر بتاؤ سرکار کے جنازے کا کیا ثبوت رہ جائے گا؟ یہ میری کتاب کی بات نہیں، عماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ 14 جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود ہے، حوالہ لگا ہوا ہے، جس ماں کے لال کا دل چاہے دیکھے، اور جہاں للکارے ہم حاضر ہوتے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں سرکار کے جنازے کا امام کوئی نہیں تھا۔ کہا جب کوئی نہیں تھا تو جماعت کس طرح ہوئی؟ کہا جماعت اس طرح ہوئی کہ محبوب کبریا اپنے جنازے کے خود امام تھے۔ ہاں؟ تو جب میرے نبی نے اپنے جنازے کی امامت خود فرمائی تو ماتم تو کر، پٹ پچھلیاں کی جی تو بھی چھوڑی گئے آپ ٹری گئے تو بھی نال ہی کھڑا نا۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ سرکار کے میلاد پاک کا دن بھی وہی ہے اور سرکار کے انتقال کا دن بھی وہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے بھی نبی تو دنیا سے گئے ہوں گے، پہلے جانے والے کسی نبی کے میلاد کا دن منایا جاتا ہے؟ اور کیا پہلے کسی نبی کے وفات کا دن منایا جاتا ہے؟ اس پر مجھے عرض کرنے دو۔ میلاد کا دن منایا جاتا ہے مگر وفات کا دن نہیں منایا جاتا۔ ہاں، پہلے نبیوں کے میلاد کا دن منایا جاتا ہے لیکن وفات کا دن نہیں منایا جاتا۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ امام قسطلانی آپ کی موائب الدنیا کے جلد اول اور ابتدائی صفحات، وہ کہتے ہیں آج تک جمعہ جو پڑھا جا رہا ہے سابقہ امتوں میں بھی پڑھا جاتا رہا اور امت مسلمہ میں بھی پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اور اس میں ایک ساعت آتی ہے جس کو کہتے ہیں ساعت جمعہ، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی۔ رد کیوں نہیں ہوتی؟ کہ دراصل اس کی پشت پر محبت کا ایک اصول کار فرما ہے۔ وہ کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی ماں کے بطن سے باپ کی پشت سے تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن ان کا پیکر انسری تیار کیا جا کر ان کے بدن مبارک میں جو پھونک ماری گئی وہ جمعے والا دن تھا اور وہی ساعت تھی جس ساعت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بایمانہ وہ ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد پاک تسلیم ہوتی ہے۔ ساعت جمعہ میلاد آدم ہے۔ پوچھو اس میں برکت کا کیا ذریعہ ہے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد آدم کی برکت یہ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں برس گزر چکے جب سے انسانیت شروع ہوئی، ہر نبی کے دور میں جمعہ پڑھا جاتا رہا۔ سبب کیا ہوتا رہا کہ میلاد ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا ہوں، محبت کا ضابطہ کار فرما ہے، جس تاریخ کسی باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونا، باپ نہ ہو تو چچا ماموں جو اس کے خیر خواہ ہو، جن کا وہ کچھ لگتا ہو، جو پیار کا تعلق محسوس کرتے ہوں، وہ اس تاریخ کچھ نہ کچھ انعام کرتے ہیں۔ کہا یار اتنی بڑی مہربانی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، چلو کچھ بانٹو۔ یہ بانٹنا محبت کی عادت ہے نا۔ معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا، ان کے اندر روح پھونکا جانا اور پروردگار عالم کا ان کو اپنا خلیفہ بنانا، یہ ایسا محبت کا کردار تھا کہ مالک الملک نے قیامت تک
اس ساتھ کو اپنی رحمتوں کے بٹوارے کا، اپنی رحمت کے تقسیم کرنے کا، اپنی رحمتوں کے بانٹنے کا ذریعہ قرار دیا کہ اس تاریخ قیامت تک جو بھی آدمی آئے گا میری بارگاہ میں دامن پھیلائے گا، میرے آدم کے میلاد کا وہ وقت ہے، وہ دامن خالی نہیں لٹائیں گے، اس لیے خالی لٹائیں تو محبت پر آنچ آتی ہے جی۔ جنے نے کر پتر ویا گچھی مبارک دیو، آگے جا 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 اپنا کام کر، اس بندے کی کیا بندے آگ سن ہیں وہ کھٹی لسی ہے رگو پہ شکل ہی پیڑی جی بنایا، سمجھ سو کہ محبت نہیں دنیا کا کوئی تعلق ہے؟ دو پیروں پر ٹرنے والا داند آئے، اس کی نہیں پتا ہمارے گھر پتر پیدا ہوا ہے۔ مالک الملک اولاد سے پاک ہے، لیکن اپنے رسولوں سے جو سے پیار ہے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں۔ اب وہ میلاد آدم کی بنیاد پر ہر ہفتے میں وہ برکت لوٹ لوٹ کے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس پر سائل سوال کرتا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی ایک متضاد چیز پر اس کو قیاس کر رہے ہو۔ اگر یہ دن اسی طرح کا ہوتا تو جس طرح آدم علیہ السلام کے میلاد کے دن میں فالتو عبادت مقرر کر کے اس کے اندر رحمتوں کی بھرمار رکھ دی گئی ہے، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد والی تاریخ کو فالتو عبادت مقرر کر دی جاتی اور آدمی اس سے فالتو عبادت کر کے رب کی رحمت وصول کرتے۔ اس پر امام قسطلانی نے بڑا خوبصورت جواب لکھا ہے، کہتے دراصل بات یہ ہے وہ سابقہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں پروردگار عالم نے محبت کو بھی استعمال فرمایا، قانون کو بھی استعمال فرمایا فالتو عبادت مقرر کی تاکہ اس وقت میں کوئی فالتو عبادت کرے ذکر کرنے والا ہو، پاک حالت میں ہو، صاف ستھری حالت میں ہو، توبہ کی حالت میں ہو، ہماری بارگاہ میں پیش ہو تو آدم علیہ السلام کے میلاد سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ پر محبوب کبریا کے میلاد کا وقت آیا، فرمایا دراصل یہ کائنات میں محبت کی شاہکار ہے، محبت کا اعلیٰ کردار ہے، ہم اس میں محبت ہی محبت استعمال کرنا چاہتے، قانون نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ اے محبوب، آدم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہم نے فالتو عبادت مقرر کی تھی، پر تیرے میلاد کے وقت فالتو عبادت مقرر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آدم کا میلاد ہے، یہ محبوب کا میلاد ہے، اس میں فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو ذاکر ہوں، جو فاکر ہوں، جو نمازی ہوں، جو وضو کی حالت میں ہوں، اور رحمتوں والے اور گیسوؤں والے اور بددعا کے چہرے والے اور واللیل کی ظلم والے اور مدثر کے کمبل والے اور مزمل کی کملیہ والے۔ اور تیری ذات پر مجھے اتنا پیار ہے کہ اس وقت میں کسی کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں عزت کوئی سو رہا ہو تو بھی رحمتوں کی بھرمار ہو، عزت کوئی ذکر کی حالت میں تو بھی رحمت ہو اور بے ذکر کی حالت میں تو بھی رحمت ہو۔ تو محبت کے اس کردار نے آ کر کے واضح کیا کہ دراصل محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے جہاں بٹے ہیں وہاں اور رنگ ہے، محبت کا اصل سوتا جہاں سے پھوٹا ہے اس کا رنگ اور ہے۔ یہ بیج کائنات میں محبت کے نام سے بویا گیا تھا، تو بیج سے شروع ہو کر پھر آ کر کے ختم کہاں ہوتا ہے؟ بیج پر ختم ہوتا ہے نا۔ گندم کا دانہ زمین کی تہ میں آپ نے چھوڑا، اس نے اپنا روپ بدلا، اپنی شکل بدلی، پہلے وہ سرخ تھا، اب وہ ڈنٹل کے بیج میں سے ہوتا ہوا اب وہ کہاں کہاں سے گزرا ہے، وہ دانہ اب ڈنٹل کے رگو پے میں سے گردش کر رہا ہے، کیونکہ دانے سے وہ شروع ہے، جس سے کوئی شروع ہوتا ہے نا وہ اس کے رگو پے میں تاثیر کرتا ہے۔ کائنات سرکار سے شروع ہوئی، پتا چلا کہ کائنات کے رگو پے میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دوڑ رہا ہے اور کئی روپوں میں پھر پھرا کے آ رہا ہے۔ نظر کسی کو نہ آئے تو کسی کی مرضی رہی، لیکن یہ ماننا ہوگا دانا جو تہ میں بویا تھا اوپر خوشے میں کس طرح آیا ہے۔ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب وہ دانا ڈنٹل میں سے گزرتا ہوا، کونپلوں میں سے گزرتا ہوا خوشے میں آ کے جب بیٹھا
تو اول آخر دوہیں ہی پاسے وہی مل کھلویا، اول آخر دوہیں ہی پاسے، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ جو چلتا چلا آیا، اب جناب پہلے تو نرا دانا ہی تھا، اب اس کے اوپر کئی طرح کے کور چڑھے ہوئے ہیں، اندر کھول کے دیکھو دانا پھر دانا ہے، لیکن پہلے دانا کہلاتا تھا، اب خوشہ کہلاتا ہے۔ ہماری پٹھواری زبان میں سٹا اس کو کہتے ہیں، اردو میں اسے خوشہ کہنا چاہیے یا بالی کہنی چاہیے، پتہ نہیں آپ لوگ پنجابی میں کیا کہتے ہو، پنجابی مجھے اچھی طرح نہیں آتی، سٹا ہی آدھی ہو، باجرے دا سٹا ستلی دے بروڑیا، اچھا سٹا ہی ہے۔ پہلے وہ کہلاتا تھا دانا، اب خوشہ کہلا رہا ہے، سٹا کہلا رہا ہے۔ لکھ میم دیوں لے آ بیٹھوں پر تینوں عاشق لوگ پہچان گئے، لکھ وار کہوں آقا انا بشروں پر تینوں جانن والے جان گئے، پر تینوں جانن والے جان گئے۔ ادھر سے چلا تو نرا دانا تھا، جب ادھر آیا تو ساتھ اوپر کئی طرح کے کور بھی چڑھائے ہوئے ہیں، انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری، جب ادھر سے چلا تو نور محض ہے، جب ادھر آیا تو اوپر بشریت کے کور چڑھے ہوئے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، وہ میں تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ پر یہ روپ دینے کا کیا مقصد ہے؟ رومی رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا، او نہیں چھیڑتے، نہیں اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے، پھر کسی دوسری مجلس میں، کیونکہ گھنٹہ پورا ہو آیا ہے۔ آج میرا ٹارگٹ ٹائم تھا 1 گھنٹہ، کیونکہ صبح آپ نے جی نہیں، دراصل صبح دوستوں نے کام پر جانا ہے نا، تو مجھے بھی صبح سفر کرنا ہے، تو گھنٹے کا ٹارگٹ تھا وہ میں نے پورا کر لیا۔ اب یہ رومی کی بات چھیڑتے کہ ایسا کیوں کیا ہے، مگر اب نہیں چھیڑتے، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جی جی نہیں، دراصل کچھ لوگوں کے چہرے پر بےتابیاں نظر آ رہی ہیں صبح کام پر جانے کی، تو یہ ذرا لوگوں میں تڑپ پھڑک باقی رہے تو پھر اچھا رہتا ہے کہ آئندہ سال کی کارکردگی میں مدد ملتی ہے۔ پھر مجھے تو شاید نہ موقع ملے آنے کا، لیکن آپ لوگوں کے طبیعتوں میں ایک تازگی رہے، جس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن میں رہیں کہ جب کوئی بات کرنا چاہے تو آپ تازگی سے پکڑیں۔ اگر اتنا آپ کو افسردہ کر کے چھوڑا جائے کہ دوسرے کسی مقرر کا نام سنے تو اتنا بھاگے جتنا بھاگنا ممکن ہو، ہے نا؟ تقریر کے نام سے اگر ستایا جائے نا، وہ ایک بادشاہ ہے کہ بکری رکھی سی، بکری، وہ بکریاں نہیں آتے تو ساری دیہڑی چلاؤ تو بڑی جڑی جل چھوڑو نا تو پھر پٹھے پاؤ تو منہ مارن لگی پڑی ہیں۔ بادشاہ آکھا جڑا کیسے نلائق بندہ ہے کہ بکری بھی تسوں کو لی رجنی، کو مراسی دا بڑا عقل ہے، اسا کہا سرکار لگیے ملازمت دیو، انشاءاللہ چاپ میں کر سکتا، میں بکری کے لے جا سکتا۔ اس جنے نے پترہ گل کی دیا کہ پھانٹ کپی توتا نہیں تو کور رکھی کی دینا، تو بکری کی نہیں گیا، دیہڑی ساری یہ پٹھے دسے رہا سہ پٹھے اندر منہ کرے نا 8-10 کڑل کری دے مارے اس نے نکے پر، تو بکری نے نکے پر سٹ توتا نے پھانٹا نہیں، بندہ زمیندار ویسے جاننا میں تو گران رہنے والا بندہ بھی پتہ ہے ڈاڑی لگنی ہے، وہ جناب کو دیہڑی 400-600 باری پھانٹا اس کی ماریاں نا جی، شامی تک وہ بڑی بری حالت کری تو بوڑی آتی، پر شامی بکری کی پتہ چلی گیا پٹھے بمانے پھانٹا، یہ پٹھے دسو نا تو اس کے سمجھ آ گئی پہ پٹھے جلے دسوں تو مارنے ہونے اس لئے، پٹھے دسنے کے جو بکری تروڑا دا نس ہے، اس تیار کرین دا بکری کی نہیں ہے۔ بادشاہ کیا کہا بادشاہ سلامت ہونے اس کی پٹھے دسی تکو پر رجی کے نہیں، پٹھے جلے بکری کی دسے پٹھے تکید بکری نٹھی، کیونکہ بکری کی دے پتہ نا پٹھے بمانے پھانٹا، اور یہ تساں کی بھی سے حالت کری چھوڑا تقریر بمانے پھانٹا، پھر تو آئندہ تقریر دی سنی تو نسنا نا، انہوں نے دلچسپی نہیں حالت تساں کی چھوڑا تاکہ تساں کی آئندہ سے تقریر میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ اب اس کا کنکلوژن سن لیجئے، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔
یہ گاڑی کسی دوست کی قابل اعتراض کے پر کھڑے ہیں، دانہ زمین میں بویا گیا تھا، اس کی شکل اور تھی، لیکن اب اس کے اوپر 50 بالیاں لگی ہیں، 50 کونپلیں نکلی ہیں، ایک گٹھلی آپ نے بوئی تھی، آم کا پیڑ بن گئی ہے، وہ ہر شاخ کے ساتھ الگ الگ برادہ لگا ہے، دانہ گندم کا بویا تھا، اس کے 20 ڈنٹل نکل آئے ہیں، تو 20 ڈنٹلوں کے ساتھ 20 کوشے لگ گئے ہیں۔ اب بتاؤ، وہ تو ایک تھا، اب سب کے اوپر وہ لگا ہوا ہے، حاضر ناظر کسے کہتے ہیں؟ اگر کائنات کے اندر بیج محبت کے نام سے بویا گیا ہے اور اس کا عنوان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتا چلا کائنات کا تکمیلی معاملہ محبت اور محمد سے مکمل ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ تقریر کا کنکلوژن ہے۔ اس سے محبت اور محمد سے، محبت کی کارکردگی کا نتیجہ محمد ہے۔ اگر پوری کائنات میں محبت اور محمد کی تکمیل نہ ہو تو نہ کبھی کائنات مکمل ہوگی، نہ کبھی ختم ہوگی۔ اس وقت پودا ختم ہوا کرتا ہے جب اس کے ساتھ پھل لگ جائے۔ ایک وقت کائنات پر وہ آئے گا کہ پوری روئے زمین پر امام مہدی آخر الزمان آئیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھوم مچے گی۔ وہ جو محبت کے بیج تھے اپنے پورے کمال کے ساتھ خوشے لائیں گے، اور پوری کائنات میں کوئی خوشہ بغیر محمد اور محبت کے نہیں رہے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ سے محبت کے دعوے دار نبی پاک کے قدموں میں بچ جائیں گے اور رحمت خداوندی ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ وہ وقت حضرت امام مہدی آخر الزمان کے نام سے آنے والا ہے، جب پوری کائنات کی تکمیل ہوگی، تو جب سب ڈنٹلوں کے ساتھ خوشے لگ جائیں گے، محمد کے بیج کائنات میں لگیں گے، تو بیج سے شروع ہو کر بیج پر کائنات ختم ہوگی، محبت سے شروع ہو کر محبت پر کائنات ختم ہوگی، ذکر مصطفیٰ سے شروع ہو کر ذکر مصطفیٰ پر ختم ہوگی، اور قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سرکار نے اٹھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کا دراصل قیامت کو بھی ہم پھیکا نہیں بنانا چاہتے، دنیا کو بھی محبوب کبریا کے واسطے شروع کیا۔ مفتی دین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو رب کا دستور ہے اس کو زندہ رکھا جائے تو محبوب کبریا کی تخلیق سے پہلے قیامت کبھی قائم ہو سکتی نہیں، ہے نا بات؟ دنیا کی ابتدا بھی حضور سے اور قیامت کی ابتدا بھی حضور سے۔ کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی مفتی ابن عربی رحمۃ اللہ لکھی ہے، کہتے ہیں دنیا تو دارالعمل تھا، عمل کے وقت حاکم کے قانون کے تقاضے اور ہوتے ہیں، لیکن جس وقت عدالت پر بیٹھے تو قانون کے تقاضے اور ہیں۔ دنیا میں کسی نے اس وقت تک گناہ نہیں کیا تھا جب دنیا بنائی گئی تھی، لیکن قیامت اس وقت ہوگی جب دنیا آخری گناہ کر چکی ہوگی۔ تو قیامت کا وقت جلال خداوندی کا وقت ہے۔ کہ محبوب کبریا کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو جس جلال خداوندی کا پرتو پڑ رہا ہوگا، قیامت بنتی جائے مٹتی جائے گی، بنتی جائے مٹتی جائے گی۔ جلال خداوندی کا اتنا زبردست جلوہ ہوگا کہ کائنات کو دیکھنے کی اور برداشت کرنے کی قوت نہ ہوگی۔ پہلے محبوب کبریا کو بنایا جائے گا، محبوب کبریا پر کے چہرے پر پروردگار عالم کے دیدار کی تجلیاں جب پڑیں گی تو اس وقت جلال خداوندی سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی محبت کا ٹمپریچر دے کے، محبت کی ٹیمپر دے کے، محبت کی پان دے کے قیامت کو شروع کیا جائے گا۔ وگرنہ عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ دیکھتا ہی جائے تو مخلوق کا پھر عدم لازم آ جائے۔ کہ قیامت کا پیدا کرنا اور اس کے عدل و انصاف تک چلے جانا، یہ بھی دراصل کردار ہوگا محبوب کبریا کی محبت کا۔ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ آج کی بات اس پر شروع ہوئی ہے کہ محبت کائنات کا سنگ بنیاد ہے، کائنات شروع بھی محبت پر ہوئی ہے، ختم بھی محبت پر ہوئی ہو، اور قیامت کے میدان میں جو قیامت کی ابتدا ہے وہ بھی محبوب کے چہرے سے ہوئی ہے، اور قیامت کا خاتمہ بھی محبوب کبریا کی شفاعت پر ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اور جو سرکار کو گھیرا ڈالے ہوئے عاشق ہوں گے وہ کہیں گے مولا کریم جنت کو رہنے ہی دے، خبر جنت اندر دل نہ لگے۔
یار یہ پنجابی لوگ بھی بڑے غضب کے لوگ ہیں. خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے آدھا. کہ پہلے محبوب کو جنت، ہائے 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 مولانا قیامت میں سب سے پہلے حضور جنت میں کیوں داخل ہوں گے؟ سرکار کے عاشق جنت میں جانا ہی نہیں چاہیں گے. خبر جنت اندر دل نہ لگے، خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے آدھا. کہ پہلے محبوب کو جنت میں بھیجو اور ان کے دیوانوں کو کہو اندر تمہارا محبوب بیٹھا ہوا ہے. خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے آدھا. دنیا محبت سے شروع ہو کر محبت پر ختم ہوگی اور قیامت محبت سے شروع ہو کر محبت پر ختم ہوگی. یہ تھا آج کا پیغام. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ محبت ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں تمہیداً میں نے کہا تھا، اور کوئی بھی عبادت ہو محبت کے بغیر وہ مقبول نہیں ہوتی. لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے، ممکن ہے کہ اور کوئی بھی عبادت نہ ہو، صرف محبت تو پھر بھی مقبول ہو جائے. اور اس پر ایک قاضی ایاز کی حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوئم کے اندر کتاب المحبت میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب ہوگی؟ سرکار فرمایا ما اعددت لہا، اب قیامت کے لیے تم نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے؟ قیامت کے لیے تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ عرض کرتے ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. قیامت کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، زیادہ روزے نہیں رکھے ہوئے، کوئی زیادہ صدقے نہیں دیے ہوئے. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے نہیں فرمایا کہ اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، روزے نہیں رکھے ہوئے، صدقے نہیں دیے ہوئے تو پھر تم کو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے پیار ہے. تو آل محبت پھر محبت کی دنیا میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ جنت اور دوزخ کے کوئی تصور سے نہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہوں نہ کسی نیکی کو کرتا ہوں، بلکہ اس ذوق کا انسان ہوں. حضرت میاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. انہیں کہا جائے گا پہلے محبوب کو جنت میں لے جاؤ کہ یہ سرکار کے دیوانے خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے. تو محبت ساری عبادتوں کی سردار ہے. چونکہ میلاد مصطفیٰ سے محبت رسول بیدار ہوتی ہے، محبت خدا بیدار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو افضل ترین عبادت سمجھنا چاہیے. اور حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کو خاص طور پر محبت کے انگیخت کرنے میں کیا دخل ہے؟ میں جو بات اب عرض کرنے لگا ہوں ایک دو منٹ کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی باقی عبادتوں میں زیادہ تر میلاد کے ذکر کو محبت کے برنگیختہ کرنے، محبت کو ایجیٹیٹ کرنے، محبت کو بھڑکانے میں کیوں دخل ہے؟ محبت کی عادت ہے، محبت حسن سے تعلق پکڑتی ہے، محبت کو عیب سے تعلق نہیں ہوا کرتا. محبت حسن سے تعلق پکڑتی ہے، اور حسن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ازلی ابدی ہوتے ہیں، جو کسی کے دیے ہوئے نہیں ہوتے، وہ کسی سمار سے، کسی تہذیب سے، کسی آرائش سے، کسی پیرائش سے نہیں بنائے گئے ہوتے، وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ صرف مولا کے دیے ہوئے ہوتے. تو ایسا ازلی حسن جو کسی استاد یا ٹیچر یا ماں باپ کی تعلیم تربیت یا سدانے سکھلانے کا نتیجہ نہ ہو، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. کہتے بڑا ہو کر کے ماں باپ سے سیکھ کے، استاد سے سیکھ کے، یونیورسٹی کالج کسی مدرسے کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھ کے آدمی خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، لیکن ماں کی گود میں جو خوبیاں ہوں
وہ کسی مصنوعی انداز سے بنائی گئی نہیں ہوتی، وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی، اس وقت کوئی تصنع یا بناوٹ کرنے کی آدمی میں قوت نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت ایسی خوبیاں ہوں جو کائنات میں کسی میں بھی نہ ہوں تو پتہ چل جائے گا سب سے پہلی دعوت نبوت کی میلاد ہے۔ سب سے پہلی دعوت نبوت کی میلاد ہے۔ حضرت مائی شفا فرماتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوئی پر سرکار کی تبلیغ سن کے مسلمان نہیں ہوئی، مجھے انتظار تھا وہ کب وقت آئے گا جب یہ اعلان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ کیوں کہ ان کی ولادت کے موقع پر میں ہی موجود تھی، میں ان کی والدہ ماجدہ کی سنگت تھی، ان کو پیدا ہوتے میں نے دیکھا ہے۔ اس وقت جو منظر میں نے دیکھا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کائنات میں جیسا پہلے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، آئندہ بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو میں اس انتظار میں تھی وہ وقت کب آئے گا جب یہ اعلان کرے گا۔ اعلان کرتے گئے میں مسلمان ہوتی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد کی خوبیوں کو، محبت کو برانگیختہ کرنے میں زیادہ دخل اس لیے ہے کہ بعد کی خوبیاں کسی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر میلاد والی خوبی صرف حاجت مشاط نیست روئے دلارام را، جس کو حسن ازل نے وہ حسین بنا کے بھیجا ہو پھر وہ کسی کے کنگھی کرنے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے دوستو آج کی تقریر اس بیان پر ختم ہوتی ہے کہ ساری کائنات کی عبادتوں میں محبت کو افضلیت ہے۔ فرشتے عبادت میں انسان پر سبقت رکھتے ہیں، لیکن محبت میں سبقت رکھنے کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فوقیت ہے۔ ہاں ہے نا یہ بات؟ انسان افضل ہے فرشتے سے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دے۔ ہاں عبادت میں تو فرشتہ آگے ہے مگر درجے میں انسان کیوں آگے ہے؟ کہا رتبہ مرد پلیدہ یارو ملکاں کو لو اگے، چپ کر بس محمد بخشا مت کوئی جھگڑا لگے۔ تو محبت باقی عبادتوں سے افضل ہے، چونکہ میلاد مصطفیٰ محبت کو برانگیختہ کرنے کا ذریعہ ہے، تو جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے وہ شامل مقصود ہو جاتا ہے۔ چونکہ میلاد کو محبت بھڑکانے میں دخل ہے تو جس درجے کا وہ مقصود ہے اسی درجے کا اس کا سبب بھی ہوگا، چونکہ وہ سب عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے میلاد کا ذکر سب عبادتوں سے افضل ہے۔ اور اقوام کی تاریخ اتار چڑھاؤ یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے میلاد کو پشت دکھلائی وہ ذلیل ہوئے، جنہوں نے میلاد کو عظیم سمجھا وہ کامیاب ہوئے۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا یہ وہ صندوق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان ياتيكم التابوت فيه سکینہ، اس کی تفسیر اس جگہ دیکھیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے یہ وہ صندوق ہے، ابو جعفر کی روایت ہے، یہ وہ صندوق ہے جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریا میں پھینکا گیا تھا۔ تو جو صندوق نبی کے میلاد میں استعمال ہوا وہ محبت کا ایک نمایاں کردار تھا۔ جب تک وہ قوم کے پاس رہا قوم کا تاج سروری سلامت رہا، جب وہ صندوق جاتا رہا تو تاج سروری جاتا رہا۔ ہاں کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی ایک نشانی تھی، قوم کے پاس رہی، قوم سربلند رہی، وہ نشانی جاتی رہی، عزت جاتی رہی۔ او محبوب کبریا کے غلاموں، سرکار کے میلاد کی نشانیوں کو سر بلند رکھو، تمہارا سر اونچا رہے گا۔ سب عبادتوں سے افضل یہ عبادت تسلیم ہوگی، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ مقصد کا ذریعہ ہے۔ جتنے بڑے مقصد کا ذریعہ ہو اتنے ہی بڑے مقصد میں شامل ہو کر وہ وہی درجہ پا جائے گے۔ تو آج کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا یہ محبت کی وہ منزل نہیں کہ صرف تم مجھ سے محبت کرو، نہیں، میری محبت میں اس منزل پر پہنچو جو میں کہوں سو بھی کرو، جو میں چاہوں سو بھی کرو، جس کو میں پسند کروں وہ سے پسند کرو، جس کو ناپسند کروں ناپسند کرو۔ یہ محبت کی عادت ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ تمہاری محبت مقبول ہوگی بلکہ خدا کے تم محبوب بن جاؤ گے، خدا تم سے بھی پیار کرے۔ یہ تھا آج کا پیغام، امید ہے کہ یاد رہ گیا تو زندگی کی منزلوں تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اب آپ سے دعاؤں کا محتاج ہو کر دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے، پھر ممکن ہے مجھے یہاں آنے کا موقع نہ ملے تو اس ملاقات کو بڑے حسن کے ساتھ یاد رکھنا اور اپنے پیار کی یادوں میں ان میری باتوں کو دہراتے رہنا، یہ آپ کی وفا کی ایک علامت ہوگی۔ دعا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے دین کو زندہ رکھنے اور اس کو پروان چڑھانے اور اس کے برگوبر لانے تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کام کو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اس وقت جو بیت میں پڑھا رہا ہوں
बड़ा अच्छा जा रहा है, उसमें काफ़ी सारे साथियों को मुदर्रिस बनाने का ख्याल है और इंशाअल्लाह ताला वो मुदर्रिस बन जाएंगे। तो इस तरह बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। तो आपसे दुआओं की तलब के साथ इजाज़त हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका। होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। जावेद, इरफान आप आगे आ जाएं और बाकी जो दोस्त सिलसिला आलिया कादरिया में शामिल होने की तमन्नाई हैं वो शामिल हो जाएं। और ये बच्चे इस सिलसिले में शामिल हो रहे हैं। आप में से अगर कोई आदमी आज 12 रबीउल अव्वल में ये मस्जिद की तामीर के सिलसिले में इस हिस्से में शामिल होना चाहे तो वो हमारे साथ रब्ता कायम कर सकता है। इसके बाद कारी साहब जो हैं आपको नात सुनाएंगे और हज़रत साहब जो हैं वो बच्ची की दस्तारबंदी ऊपर फरमाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। अच्छा, नहीं भूलेंगे आप।